اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھے محمد. عزاداران امام، رضوی کالج بامبے کی یہ 3rd مجلس ہے ہڈن ٹروتھ کے عنوان پر، our last journey. اس ٹاپک پر بامبے والی یہ 3ری مجلس 3rd مجلس ہے کہ جو یہ ہڈن ٹروتھ ہے، جو چھپی ہوئی حقیقت ہے، اس پہ مسلسل 2 دن سے میں آپ سے معروضے کر رہا تھا کہ یہ ایسی ریالٹی ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ لوگ کرتے ہیں. اس سے انکار نہیں کرتے کہ یہ جانا ہے، یہ سب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی بات ہے. سب جانتے ہیں کہ ایک دن آئے گا، ہم سب جائیں گے، ویل گو بیک. لیکن وہاں کیا ہوگا وہ کسی کو نہیں معلوم. اینڈ دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو آلسو، رائٹ، کہ وہاں کیا ہوگا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں جیسا اس دنیا میں، اس ورلڈ میں ہم اپنی لائف کو گزار رہے ہیں، دنیا میں اس زندگی گزار رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہی لائف وہاں ہوگی. 2 چیزیں اس میں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو زندگی بامبے میں، انڈیا میں، اس دنیا میں جو ہم جیسے گزار رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، دوست ہے، بزنس ہے، جاب ہے، سب ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہاں بھی ایسی ہوگا. لیکن آپ کو یہ پتا سب کو ہے کہ اس دنیا میں جو ہماری لائف ہے وہ لائف 60, 70, 80, میکسیمم 90 بھی یو کین کاؤنٹ آن یور فنگرز کہ 90 سال کے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ بھی سب کو پتا ہے کہ بس 90 سال کی یہاں کی زندگی ہے. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ وہاں کی لائف کتنی بڑی ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ وہاں کی لائف کتنی بڑی ہے؟ کیا وہاں بھی ہم کو 90 ایئرز زندہ رہنا پڑے گا؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم 90 ایئرز رہیں گے وہاں پہ؟ 90 ایئرز یا 100 ایئرز وہاں رہیں گے؟ کسی کو نہیں معلوم. میں ممبر سے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. I am responsible of my words. ایک ورڈ کا میں ذمہ دار ہوں. بامبے میں ابھی ہوں، you can ask me. قرآن، حدیث اور سیئنگس آف معصومین، اللہ کے رسول کی حدیث، دوسرے معصومین کے ارشادات اور قرآن میں اللہ 1400 ایئرس پہلے بولتا ہے. قرآن آج نازل نہیں ہوا، قرآن 1400 سال پہلے رسول پہ آیا. 1400 ایئرز بیفور 1400 ایئرز بیفور اللہ نے کہا کہ قیامت بہت نزدیک ہے، اٹس ویری کلوز، ڈے آف ججمنٹ. اس کا نزدیک 1400 ایئرز آلریڈی پاس ہو گئے. لیکن ڈے آف ججمنٹ سے پہلے کئی چیزیں سے اس دنیا کو اس پروسیس سے گزرنا ہے. امام کا ظہور ہے، ظہور کے بعد امام کی کتنی لائف ہے، پلیز غور سے سنیں. امام اس دنیا میں کتنے سال زندہ رہے گا یہ کسی کو نہیں معلوم. ظہور کے بعد امام اس زمین پہ کتنے سال حکومت کریں گے مولا، کسی کو نہیں معلوم. میری ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ بلیو ہر شیعہ کو ہے کہ امام واپس آئے گا. اسی لیے آپ نماز کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں، مجلس کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، کہ مولا آپ جلدی آئیے. دعائے فرج پڑھتے ہیں، دعائے فرج میں کہتے ہیں السات السات السات. السات کا مطلب ہے رائٹ ناؤ،
ناؤ، رائٹ ناؤ، رائٹ ناؤ، ابھی آئیے، ابھی آئیے، ابھی آئیے. لیکن ابھی امام نہیں آیا تو کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے سال کے بعد امام آئے گا. ہماری دعا تو یہ ہے کہ امام ابھی آ جائے. لیکن اگر امام ابھی نہیں آتے، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 100 سال، اس کے بعد امام کتنے سال یہاں حکومت کریں گے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں. کتنے سال حکومت کریں گے؟ کوئی حدیث نہیں ہے، کسی کے پاس حدیث نہیں ہے. معصوم نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا، رسول نے یہ نہیں کہا کہ میرا قائم جب ظہور کرے گا، ظہور کے بعد کتنے سال یہاں پہ حکومت کرے گا. یہ کہا، یہ حدیثیں ہیں کہ امام کی یہاں حکومت ہوگی. اس کے بعد ایک ایک امام کی واپسی ہے. آپ ابھی اب جب اربعین آئے گا، امام حسین کا چہلم آئے گا، تو آپ زیارت اربعین پڑھیں گے. زیارت اربعین کا ترجمہ پڑھیں آج گھر جا کر. زیارت اربعین اور زیارت عاشورہ. عاشورہ آپ عاشورے میں پڑھیں گے، اربعین کے دن جو امام حسین کی مخصوص زیارت ہے، زیارت اربعین. اس زیارت اربعین میں ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا حسین آپ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہوں گے. یہ ہم خود کہہ رہے ہیں زیارت میں کہ مولا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہوں گے. اور امام حسین کا خطبہ ہے، سرمن روز عاشور، جس میں امام کہتا ہے کہ واپس آنے والوں میں سب سے پہلے میں رہوں گا. انہیں امام حسین کی بھی واپسی ہے. پھر مولا علی آ رہے، رسول آ رہے، پورے امام آ رہے. یہ ہمارا عقیدہ رجت ہے. اس کے بعد کتنے سال وہ لوگ حکومت کریں گے کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. ہو سکتا 50,000 سال، ہو سکتا 1,00,000 سال، ہو سکتا 1 ملین ایئرز. تو دوستو، اتنے بڑے مجمع کو رضوی کالج بامبے میں 3ری مجلس ہڈن ٹروتھ کی ٹاپک پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس زندگی کو سمجھ رہے ہیں، ہم جس لائف کو سمجھ رہے ہیں، جو لائف ہم اس دنیا میں سپینڈ کر رہے ہیں، ہم نہیں سوچ رہے، بالکل ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے، ہم فکر نہیں کر رہے کہ یہاں پر ہماری لائف ختم ہونے کے بعد جو ٹروتھ شروع ہوگا، جو چھپی ہوئی چیز شروع ہوگی، جو ہماری لاسٹ جرنی شروع ہوگی، وہ سٹارٹ ہوگی موت کے ساتھ سے. موت کے ساتھ سٹارٹ ہو کر کتنے سال ہم خبر کے اندر رہیں گے، آرام باغ میں رہیں، رحمت آباد میں رہیں، یا امریکہ میں رہیں، یورپ میں، وی ڈونٹ نو کہ ہم کو موت کہاں آنے والی ہے. اللہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تم میری طرف سے آئے ہو، اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے. واپس جائیں گے کہاں سے جائیں گے؟ نوبڈی نوز. کوئی آج انسان یہ نہیں بتا سکتا کسی بھی مذہب و ملت سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی شہر سے وہ رہنے والا ہو، یا ہندو ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو. کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت بامبے میں ہوگی یا میری موت کیلیفورنیا میں ہوگی. کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ کون کب مرے گا. لیکن یہ اعلان تو ویری کلیئر ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف واپس جائیں گے. کہاں سے جائیں گے جب وہ نہیں معلوم، تو کتنے سال رہیں گے اس آرام باغ میں یا رحمت آباد میں یا دنیا کے کسی حصے میں. موت آ گئی، رشتہ دار، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، ماں، باپ لے کر گئے، لے کر جا کر لٹا دیا، لٹا کے بند کر دیا، خبر بند ہو گئی. اب وہاں پہ کتنے سال رہو گے؟ اس اندھیرے میں، اس ڈارکنیس میں جہاں پچ ڈارک ہے، روشنی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. ہم روشنی میں رہنے کے عادی ہیں. کتنے سال رہیں گے؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال، ہو سکتا ہے 1 ملین ایئرز اس چھوٹے سے کمرے میں رہنا پڑے. سوچ رہے ہیں ہم اس کو؟ یہ وہ ٹروتھ ہے. یہ پریپریشن اگر نہ ہو، if you don't carry anything, then forget it. Nobody is going to help you over there. Nobody is going to help you. نہ باپ، نہ بھائی، نہ اولاد. دنیا میں اولاد مدد نہیں کرتی تو مرنے کے بعد کیا کرے گی؟ زمانہ تو اتنا خراب ہو گیا، حالات اتنے خراب ہو گئے دنیا کے کہ اپنے آپ کو ہم مومن بھی کہتے ہیں. دنیا میں ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، دنیا میں باپ کو جواب دیتے، دنیا میں ماں کو آنسر بیک کرتے. حالات تو ہمارے یہ. اینڈ واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ کیا ہم کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنی اولاد سے؟ مت کرو کسی سے کچھ. دس از ایول ورلڈ. ایول ورلڈ ہے یہ. اگر کوئی کر رہا ہے اس کی خوش نصیبی ہے.
کوئی نہیں کر رہا تو وہ اس کی بدنصیبی ہے. ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ویئر آر وی گوئنگ؟ یہ تو شکر ادا کرو کہ اہل بیت کے سیئنگز ہیں، محمد اور آل محمد کے سیئنگز ہیں، انہوں نے بیدار کیا ہم کو. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب ملک الموت روح لیتا ہے نا، نکالتا ہے نا روح، یہ تو سب کو پتا ہے نا، سب کو پتا ہے. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا؟ پلیز غور سے سنیں، آج کی امپورٹنٹ مجلس ہے. جب روح نکلتی ہے، کل میں نے بتایا کہ 2 چیزیں ضرور پڑھو اپنی لائف میں، سورہ یاسین اور سورہ صفات. قرآن کے یہ دونوں سورے اس وقت مدد کریں گے. آج آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اگر یاسین ہم پڑھیں یا صفات ہم پڑھیں تو ہم کو اس کا بینیفٹ کیا ہے. ہماری مینٹالٹی یہ ہو گئی کہ اگر میں کوئی کام کروں تو پہلے پوچھتے ہیں مولانا اس کا فائدہ کیا ہے. بزنس کمیونٹی ہے نا، ہم پہلے یہ پوچھتے ہیں یار اگر میں یہ پڑھوں تو مجھے ملے گا کیا؟ ارے بابا تم کو یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا، ایسے وقت پہ ملے گا، ایسے ٹائم پہ ملے گا، ایسے ٹائم پہ ملے گا کہ جب تمہارا بیٹا تمہارا ہاتھ چھوڑ رہا ہے، بیٹی تمہارا ہاتھ چھوڑ رہی ہے، تمہاری سگی ماں کچھ نہیں کر سکتی، نہ تمہارا پیسہ کچھ کر سکتا، نہ ڈاکٹرز کچھ کر سکتے، نہ گھر کچھ کر سکتا. ہر چیز اسی دنیا میں رہ جائے گی. اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی ایمٹی ہینڈز، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ. اس طرح ایمٹی ہینڈز کے ساتھ ہم کو جانا پڑے گا. اگر سورہ یاسین اور سورہ صفات روز پڑھا جائے ایٹ لیسٹ ونس ان اے ویک، تو وہ مومنٹ جب آتا ہے جسے سکرات کہتے ہیں، سکرات موت، مجھے بھی ہو سکتا، آپ کو بھی ہو سکتا. کوئی یہ نہیں بول سکتا آج کے زمانے میں کہ میں سکرات سے بچ جاؤں گا. ایک لڑکی کو بھی ہو سکتا، ایک لڑکے کو بھی ہو سکتا. اس کے جو گناہ بتائے گئے کہ اگر تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، میں نہیں کہہ رہا، میرے پاس کتاب یہاں موجود ہے. شیخ صدوق جیسی پرسنالٹی، شیخ عباس خمی جیسی پرسنالٹی، اور مرزا حسین نوری جیسی پرسنالٹی، اور محمد ابن یعقوب کلینی جیسی پرسنالٹی، اتنے بڑے بڑے ہمارے علماء، اور روایت کرتے ہیں چھٹے امام سے، روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے، روایت کرتے ہیں مولا علی سے کہ اگر تم یہ اعمال کنٹینیو کرتے رہو گے تو یاد رکھو سکرات موت کی برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ انسان ہے، بیمار انسان ہو جاتا. ہمارا مومن بھائی ہے، میں نے ابھی ایک میت کو، ایک انسان کو دیکھا تھا کہ 6 مہینے سے صرف سانس چل رہی تھی، پیر میں آدھی باڈی میں کوئی لائف ہی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، بس سانس چل رہی ہے. میں نام تو نہیں بول رہا نا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سکرات ہے. دوستو اس لمحے سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو. اس کی تکلیف کے بارے میں معصوم چھٹے امام کا جملہ ہے کہ جیسے تمہارے جسم پہ کوئی خنجر سے مار رہا ہوگا وہ تکلیف ہوگی. ملک الموت روح لیتا ہے آہستہ آہستہ، اس لیے کہ گناہ جو انسان کے ہیں نا وہ ریزسٹ کرتے ہیں. جو مسلسل میں گناہ کر رہا، مسلسل میں، اللہ کا رسول، تاریخ کا عجیب واقعہ ہے یہ، عجیب واقعہ. یہ واقعہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کے پاس بھی ہے، یہ صرف شیعوں کے پاس نہیں، ہمارے دوسرے مسلمان جو بھائی ہیں ان کے پاس بھی یہ واقعہ موجود ہے، جسے شیخ صدوق اور شیخ عباس خمی لکھتے ہیں کہ اللہ کا رسول جو ایک مجسم رحمت ہے، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، جو دیوار کو حکم دے تو دیوار بولے گی، جس کے ہاتھ کے اوپر، رسول کے ہاتھ کے اوپر
پتھر سنگریزوں نے آئے اٹھا کر، ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر تم سچے رسول ہو تو ان پتھروں کو بولو تمہاری گواہی دو. رسول نے پتھروں کو اٹھایا، اپنے ہاتھ میں رکھا، رکھ کے کہا کہ تم میری گواہی دو. تو پتھر بے جان ہے. پتھر نے گواہی دی تھی کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. وہ رسول جس نے چاند کے 2 حصے کیے تھے. کوئی سٹوری نہیں ہے، کوئی حقیقت. رسول وہ ہے کہ پتھر کو حکم دے پتھر بولے، دیوار کو حکم دے دیوار بولے. وہ رسول ایک مومن کے پاس گیا، مومن کے پاس گیا، آخری وقت تھا، بیمار تھا، عیادت کو گیا، پوچھنے گیا کہ تیری طبیعت کیسی ہے. تو ایک صلوات پڑھے محمد. اللہ کا رسول گیا اور جا کے کہنے لگا، اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا. کتنا لکی ہے کہ رسول نے اس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. اس کا بیٹا بھی ہے، جوان آدمی 40-50 سال کا. رسول نے کہا کہ اے بندے خدا، کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ. واقعہ غدیر سے پہلے کا واقعہ ہے. کلمہ پڑھ. وہ پڑھنا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ بولنا چاہتا ہے. رک رہا ہے. رسول حکم دے رہا ہے، رسول حکم دے رہا. پتھر کو حکم دیا تو پتھر بولا. یہ تو انسان ہے، سینے میں دل ہے. پلیز غور سے سنیں، ویری ویری امپورٹنٹ. پوچھا، رسول نے کہا کلمہ پڑھ. کلمہ نہیں پڑھا. پڑھنا چاہتا، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں پوری کھل گئی. یہ بھی ایک وحشت ہے. رسول نے کہا پڑھ کلمہ. نہیں پڑھنا چاہتا. پلٹ کے تیسری مرتبہ کہا کیا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو کہا ہاں اس کی ماں بھی ہے باپ بھی ہے. باپ بیمار ہے. کہا بلا اس کو. سہارے کے ساتھ آیا. ماں پردے کے پیچھے آئی. رسول نے کہا اسے معاف کر دو، فقیر معاف کر دو. ماں باپ نے کہا ہم اسے معاف نہیں کرتے، اس نے ہم کو ہرٹ کیا، ہمارا دل دکھایا. مسلسل جس ماں کہتی ہے کہ جن ہاتھوں سے میں نے اس بچے کو پالا، اس کی انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا، اس نے اسی ہاتھ کو میرے اوپر بلند کیا. رسول نے کہا تو معاف کر دے، میں تیرا شافی بن جاؤں گا. باپ اور ماں نے معاف اس لیے کہ اس کی جو اولاد تھی، بیٹا یہ جو تھا، یہ میں کیا بولوں آپ کو، یہ پرانی ہماری ہسٹری ہے، آج کی نہیں ہے. آپ سمجھے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. کسی کے پریشر پر آ کر اپنے والدین کو ہرٹ کیا. یہ سٹوری، یہ ہسٹری آج کی نہیں ہے، یہ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی. پھر کسی کے پریشر میں آ کر اس نے ماں باپ کو ہرٹ کیا. تو لاسٹ اسٹیج جب آیا، رسول نے بھی کہا تو اس کی زبان نہیں کھولی. جب ماں باپ نے کہا کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا تو اس وقت اس کی زبان کھلی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو رہا تھا؟ تو کہا کہ 2 شخص آئے تھے. روایت جو ہے میں ایگزیکٹلی پیش کر رہا ہوں جو کتاب میں ہے. کہا 2 سیاہ فام، بلیک، 2 ایسے شخصیت آئی تھی جو میرا گلا دبا رہی تھی. میں بول نہیں سکتا تھا. رسول نے کہا کہ اگر ماں باپ کی اطاعت کوئی نہیں کرتا، اوبیڈینٹ نہیں رہتا، if you answer them back تو don't expect any رحمت from your امام. کوئی ایکسپیکٹ مت کرو رحمت کو. اگر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے،
وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی کفالت کرتے ہیں، ماں باپ کو سرو کرتے ہیں. یوتھ میرے سامنے ہیں، میں بامبے کے یوتھ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں سمجھو کہ وہ تمہارے لیے بلیسنگ ہے. ماں اور باپ دونوں بلیسنگ ہیں. اگر یہ ان کی ساتھ اطاعت نہیں کی، اوبیڈینٹ نہیں رہے، تو یاد رکھو اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگے، آخرت میں بھی ذلیل ہوگے. سب سے پہلی چیز اس دنیا میں پہنچنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے موت کا، روح کے نکلنے کا، عذاب یہاں سے شروع ہو جاتا. سب سے امپورٹنٹ ورڈ ہے یہ. عذاب مرنے کے بعد نہیں ہوتا. اللہ ان لوگوں کے جو ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، جو ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں رہتے، جو ماں باپ کو آنسر بیک کرتے ہیں، جو ماں باپ کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھو مرنے کے بعد عذاب نہیں ہے، اس دنیا سے عذاب شروع ہو جائے گا. اس دنیا سے عذاب شروع ہو جائے گا. سکرات خوف کھائیں، اس لمحے سے ڈریں. سکرات موت کوئی آسان چیز نہیں ہے. معصومین نے پناہ مانگی ہے. آپ مساجد میں دیکھتے ہیں دعائے عدیلہ ہر واجب نماز کے بعد دعائے عدیلہ مسجدوں میں جماعت میں پڑھائی جاتی ہے. یہ کیوں پڑھائی جاتی ہے دعائے عدیلہ؟ یہ کیا چیز ہے دعائے عدیلہ؟ دعائے عدیلہ سکرات موت سے انسان کو بچاتی ہے. لیکن سب دعائیں پڑھیں، یاسین بھی پڑھیں، صفات بھی پڑھیں، عدیلہ بھی پڑھیں، اور ماں باپ کو اگر ناراض کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ دعائیں کام آئیں گی؟ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے سماج، علی والے، مولا کے عزادار، ان کا کیریکٹر، ہمارا کیریکٹر تو ایسا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے اگر آواز ذری سے بھی بلند ہو جائے، ماں تو معاف کر دیتی ہے، وہ معاف نہیں کرتا. سب سے پہلے آج جا کر اپنی ماں سے، اپنے باپ سے کہو کہ آئی ایم سوری کہ اب تک اپنی لائف میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، تو میں آپ سے سوری کہتا ہوں. ماں باپ کو سوری بولنے سے کوئی کم نہیں ہوتا. ماں ناراض چلی گئی، باپ ناراض چلا گیا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بزنس گرو کرے گا، ہم بڑی اچھی ہیلتھی لائف گزاریں گے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ماں باپ کو ہرٹ کر کے، وہ بھی اولڈ پیرنٹس کو جب ان کو ضرورت ہے تمہاری، اس وقت اگر ہم نے ہرٹ کر دیا ماں باپ کو اور کہا کہ میں تو جوان ہوں، میں تو اپنی زندگی گزار لوں گا، یہ مت سمجھو تم آج جوان ہو ٹھیک ہے، لیکن یہ جوانی جس نے دی ہے نا، وہ لے بھی سکتا ہے، وہ بھی لے بھی سکتا، وہ ایک لمحے میں لے لے گا. ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا. ہماری ہر چیز یہاں رہ جائے گی. پیسہ رہ جائے گا، گھر رہ جائے گا، بیوی رہ جائے گے، بچے رہ جائیں گے، کچھ نہیں رہے گا. آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی بے بس انسان ہوتا ہے. آپ کی بڑی فیملی ہے، مثال کے طور پہ بڑا گھر ہے، خوبصورت بچے ہیں، اتنا پیسہ ہے، سب آپ کو چاہتے ہیں، سب آپ کو، اولاد بیچاری، دوست بیچارہ، پوری سوسائٹی میں سب آپ کو چاہتے ہیں. لیکن دوستو، کبھی آپ نے یہ بات سوچی کہ ایک دفعہ روح نکلی، ایک دفعہ روح جسم سے نکل گئی، آپ نے جیسے ہی سگے بھائی کو انفارم کیا، سگے بیٹا باہر ہے بامبے سے، پلیز غور سے سنیں، بیٹا مثال کے طور پہ بامبے سے باہر ہے، بیٹی باہر ہے، دوست احباب، بھائی بہن، ماں باپ باہر ہے، بیٹے کا انتقال ہوا. جیسی اس کی اولاد نے اپنے باپ کی خبر اپنی ماں کو، ماں بھی باہر ہے، ماں کو دی، گرینڈ مدر کو دی، اپنے انکلز کو دی، اپنے سگے بھائیوں کو دی جو بامبے سے باہر ہے، جو اتنا چاہتے ماں باپ کو. فون اٹھا کے اس نے کہا کہ سنو، ڈیڈ کا انتقال ہو گیا. اپنی گرینڈ مدر سے کہا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. ماں سے، اپنی وائف سے، اپنی ریئل مدر جو وہ بھی مثال دے رہا ہوں وہ بھی باہر ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا تمہارے شوہر کا. دوسرا سوال سامنے والا کیا کرتا ہے؟
کہ میت کب اٹھا رہے ہو؟ ایک لمحہ پہلے انسان تھا، 1 سیکنڈ کے بعد ڈیڈ باڈی ہو گئی. وہ لوگ یہ نہیں پوچھتے کسی ماں، کسی باپ، کسی بھائی، کسی بہن کو میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا کہ بیوی نے کہا میں اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھتی، اتنا چاہتی ہوں، یا ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو اتنا چاہتی ہوں. مرنے کے بعد کسی ماں نے یہ نہیں کہا، میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ وہ اس نے کہا کہ نہیں یہ مر گیا ہے نا، ٹھیک ہے اس کو یہیں رہنے دو، آئی ول ٹیک کیئر. بیوی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو میرے شوہر کو، یہاں سے لے کے مت جاؤ، میں اس کا ٹیک کیئر کر لیتی ہوں. دوستو دنیا اتنی بے بس ہے، اتنی سیلفش ہے، سیلفش ہے، سیلفش. ایک دفعہ روح نکلی، بیوی پوچھتی ہے اٹھا کب رہے ہو، جبکہ اس تمہاری وائف کو پتا ہے کہ یہ اتنے بڑے گھر میں رہتا تھا، اس کو پتا ہے کہ اس کا ڈیسٹینیشن کیا ہے. کوئی ماں نہیں روکتی، بیوی نہیں روکتی، بھائی نہیں روکتا، نہ تمہارا پیسہ کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی. ایک لمحے میں سیکنڈ کوشچن یہ کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی اٹھا کب رہے ہو، کتنے بجے اٹھا رہے ہو. یہ تو عالم ہے ہمارا. اس کے بعد یہ اگنورنس، اس کے بعد یہ غفلت، اس کے بعد آنکھ کو بند کر کے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ. مولا علی کے جملے کو یاد کرو. مولا علی کا جملہ ہے، مولا کہتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، علی کا جملہ، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہاری لائف کو دیکھتا ہوں، تمہاری زندگی کو دیکھتا ہوں، تو علی کو یقین نہیں آتا کہ کبھی تمہیں بھی موت آئے گی. تم اتنی غفلت میں ہو، تم اتنے اگنورنس میں ہو، تم کو اندازہ نہیں ہے. مولا علی ہی کا جملہ ہے کہ جب تمہاری روح نکلی، تمہارے گھر والے، تمہاری اولاد فوراً یہ کہتی ہے کہ اس کی باڈی کو اٹھا کب رہے ہو، ڈیڈ باڈی جائے گی کب یہاں سے. یعنی تم بار ہو گئے، تم برڈن ہو گئے. اب تم ارننگ ممبر تھے، تم اس فیملی کے بریڈ اینڈ بٹر تھے. پلیز پلیز غور سے سنیں، تم اپنی فیملی کے بریڈ اینڈ بٹر تھے. 1 گھنٹہ پہلے تک بریڈ اینڈ بٹر تھے. بچوں کا خیال، بچوں کی فیس، ماں باپ کا خیال، اپنی وائف کا خیال، سب دینا، تم ان کے بریڈ اینڈ بٹر تھے. 1 گھنٹے کے بعد تمہارے جسم سے روح نکلی، وہی وائف، وہی بچے کہتے ہیں اب تو یہ ہمارے لیے برڈن ہو گئے، بوجھ ہو گئے، ان کو جلد سے جلد نکال کے پھینکو گھر سے. یہ لائف ہے، یہ بے بسی ہے، یہ ہماری زندگی ہے. اب تو بیدار ہو کم از کم، اب تو آنکھیں کھولو کم از کم، اب تو تھوڑی سی اپنے آئیز کو اوپن کرو، اب تو اس اویئرنس کو پیدا کرو، اب تو تھوڑا سا پریپریشن کرو. تھوڑا سا میں بیک کر رہا، تھوڑا سا اس ہڈن لائف کے لیے. وہ لائف اتنی زبردست بھی ہے، اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. مولا علی کا جملہ ہے کہ موت سے زیادہ اشد من الموت کہا. اشد من الموت کہا. کس کے لیے کہا موت کے بعد موت سے زیادہ تکلیف ہے. اشد من الموت مولا کا پورا سرمن ہے، مولا کا پورا خطبہ ہے. مولا کہتے ہیں اشد من الموت، موت کے بعد اس سے موت سے زیادہ تکلیف ہے. یہ تو ہماری حالت ہے. ہم کتنے بڑے برڈن ہو گئے. آپ نے 5 کروڑ کا بامبے میں فلیٹ خریدا. مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ بامبے میں مجھے پتا ہے، میں بھی ماشاءاللہ 10 سال سے رضوی کالج آ رہا ہوں. کوئی 2 کروڑ 3 یا تو کروڑ سے کم تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. آواز ہی نہیں نکل رہی. ہاں سلوات پڑھ لیں بآواز بلند. آپ نے بامبے میں 3 یا 4 کروڑ کا ماشاءاللہ اللہ سب کو دلا دیا جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اب دیکھو آمین کیسے ہو رہا ہے. 4-5 کروڑ کا آپ نے فلیٹ خریدا، بہترین فرنش فلیٹ خریدا. پیپرز آ گئے، سائن وائن ہو گئے. کہا یار میں تو 5 کروڑ کا فلیٹ کا اونر بن گیا. اب تک تو میں 1 کروڑ کے فلیٹ میں رہتا تھا، اب 3 بیڈروم فلیٹ آ گیا. وہ بھی جو بامبے کا پوش ایریا، آئی ڈونٹ نو کون سا پوش ایریا ہے، جو پوش ایریا ہے وہاں پہ میرا فلیٹ آ گیا.
زبردست گھر, بیوٹیفل فرنیچر, سینٹرلی ایئر کنڈیشن فلیٹ. اور میں سوچنے لگے اب تو ایک بہت بڑی پارٹی ہونا چاہیے, اور پارٹی بھی ایسی ہونا چاہیے کہ سب کو بلا کے میں بتاؤں تو کہ دیکھو میرا فلیٹ کیا ہے, لوگوں کے سامنے میرا اسٹیٹس بڑھ گا. پلیز 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 غور سے سنیں. اب اتنے پوش ایریا میں میرا فلیٹ ہے, میسو رومز اور میسو ہال, زبردست ڈیکوریشن, سجا ہوا گھر, ہر چیز سجی ہوئی, ایسا سجی ہوئی کہ بہترین فرنیچر, ووڈن فرنیچر, ٹیک ووڈ کا, بہترین سینریز لگی ہوئی ہے, زبردست. میں انٹر ہوا فلیٹ میں, میں نے کہا اب مجھے اپنے گھر پہنچ کے سکون ملا. اب میں بامبے میں اتنے آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتا. اب میں نے پلاننگ کرنا شروع کی کہ اب تک میں نے بڑا اسٹرگل کیا, اب مجھے آرام مل گیا. میں نے ان کو بلایا, ان کو بلایا, دوستوں کو بلایا, بلا کر اب میں پارٹی کرنا چاہتا ہوں. پلیز غور سے سنیں, پارٹی کرنا چاہتا ہوں. پارٹی کا اناؤنسمنٹ ہوا, سب آنے والے, پورا خاندان, پورے دوست, بہترین فلیٹ, پارٹی شروع ہونے والی ہے. ملک الموت پہنچ گئے وداؤٹ انفارمیشن, وداؤٹ پرمیشن. کہنے لگے ہائے عابد بالگرامی, ہاؤ آر یو. نہیں کہیں گے ہاؤ آر یو, آپ پہنچ گئے, پہنچ کے کہا لیٹس گو. آپ کہیں گے ویئر, ویئر, کم ود می. آپ کہیں گے یار اتنی تو مہلت دے دے, جسٹ گیو می سم ٹائم کہ میں پارٹی, پہلی پارٹی اتنے بڑے گھر میں کر رہا ہوں. وہ کہے گا نو, ایک لمحہ اجازت نہیں دیتا. کسی میں ہمت ہے, طاقتور سے طاقتور. دوستو آج کے دور میں کیا کسی کے پاس طاقت ہوگی یا کیا کسی کے پاس حکومت ہوگی؟ شداد سے بڑی طاقت یا حکومت کسی کے پاس تھی؟ شداد بھی ملک الموت کا نام سن کے جو غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا, جو اپنے آپ کو خدا کہلا رہا تھا, لاکھوں آدمی جس کے سامنے سر جھکا رہے تھے. کیا ہوا واقعہ میں نہیں پڑھ رہا, میں صرف بتا رہا. کم از کم شداد کے واقعے کو سامنے رکھو, روز رات میں یہ سوچو کہ شداد جیسی طاقت, شداد جیسی دولت, شداد جیسی حکومت, شداد کے سامنے لاکھوں انسان سر جھکا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. لیکن جب ملک الموت پہنچا اور اس نے سنا, صرف جب ملک الموت سے پوچھا کہ تم کون ہو, تو کہا میں ملک الموت ہوں جو اب تک غرور میں ڈوبا ہوا تھا. ایک لمحے میں 180 ڈگری سر جھکا, جھک کے ایک بیک کرنے لگا کہ اے ملک الموت اتنی مہلت دے دے کہ کچھ لمحے میں زندہ رہ جاؤں. اس نے کہا نو نو نو, جہاں تو بیٹھا ہوا ہے وہیں سے روح لے لوں گا. تو ہم تو سوچے کیا ہم کو ٹائم ملنے والا ہے, وقت ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا. لے لیا. اب سنیں آپ, پورے پارٹی میں لوگ آئے, ایک ایک انٹر ہو رہا ہے. اس کو یہ سیڈ نیوز مل رہی ہے کہ جو ہوسٹ ہے وہ گزر گیا. سب میں یہ ایکسپیکٹ کر کے اس کے گھر میں انٹر ہوا کہ وہ دروازہ کھولے گا, مجھے ریسیو کرے گا, بلکہ کوئی اور ریسیو کرا. وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, لیٹا ہوا ہے. جو آدھا گھنٹہ پہلے مجھ سے بات کیا تھا, کنفرمیشن لی تھی کہ سنو تم آ رہے ہو نا, میں نے کہا تھا ہاں میں آ رہا ہوں. اب آدھے گھنٹے کے بعد میں گھر پہنچا بامبے میں, تو اب وہ کھڑا ہوا نہیں ہے, اب وہ لیٹا ہوا ہے. اب میں جا کے اس کے ہاتھ کو ہلا رہا ہوں, میں اس کے سر کو ہلا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں پلیز گیٹ اپ, پلیز گیٹ اپ. ایسا خاموش ہے, اتنا کوائٹ ہے کہ اس کو دیکھ کے ایسے محسوس ہو رہا ہے, فیل ہو رہا ہے کہ کبھی وہ بات ہی نہیں کرتا تھا. اب یہاں خدا پکار کے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ٹیسٹ چکھنا ہے. اب دوستو ہر چیز اس کے پاس ہے, ہر چیز اس کے پاس ہے. پیپرز اس کے نام پہ ہیں, فلیٹ کے پیپرز اس کے نام پہ ہیں. بیوی اندر رو رہی ہے, بچے سر پیٹ رہے,
رشتہ دار رو رہے ہیں, دوست بھی گریا کر رہے ہیں, لیکن کسی 100-200 آدمی جو جمع ہو گئے, کیا کسی نے کوئی سجیشن دیا ٹھیک ہے مر گیا نا اس کو یہی رہنے دو؟ نہ بیوی بولتی ہے, نہ بچے بولتے ہیں, نہ دوست سجیشن دیتے. کوئی یہ نہیں کہتا ارے مر گیا نا ٹھیک ہے مر گیا اس کو یہی رہنے دو, بلکہ سب پورے 200 200 300 جتنے ہیں ان سب کا ایک ہی ڈیسیشن ہے, ایک ہی ڈیسیشن ہے کہ اس کو یہاں سے لے کے جاؤ, لے کے جاؤ. میرا سوال یہ بامبے میں اتنے بڑے مجمع سے کہ اگر جو بیوی بول رہی ہے, بچے بول رہے ہیں کہ اس کو لے کے جاؤ یہاں سے, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی گھر کا مالک تو یہ ہے نا, گھر کا پراپرٹی تو اس کے نام پہ ہے نا, تم اس کو گھر سے باہر کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو؟ تم کو رائٹ کیا ہے اس کو گھر سے باہر کرنے کا؟ ارے یہ اونر آف دی فلیٹ ہے, اونر آف دی ہاؤس ہے, تم کو رائٹ کیا ہے اس کو گھر سے نکالنے کا؟ تو اس وقت معصوم نے پکار کے کہا, معصوم کی حدیث ہے کہ اگر تم اس گھر کے صحیح مالک ہوتے تو کبھی نکالا نہیں جاتا. دنیا کے گھر کے مالک مت ہو, نہیں ہے تم. تمہارا گھر کچھ کوئی اور ہے, تمہارا فلیٹ کہیں اور ہے, تمہاری زندگی کہیں اور سے شروع ہونے والی ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بامبے میں یہ فلیٹ لے کر کے میں سب سے بڑا ریچسٹ پرسن ہوں, میں اونر ہوں, دبئی میں پراپرٹی ہے, سب یہاں رہ جائے گی, سب رہ جائے گی, ہر چیز چلی جائے گی. اس لمحے سے ڈرو, اس لائف کے لیے پریپریشن کرو, اس ہڈن لائف کو سے انکار مت کرو. یہ مت بولو کہ عابد بلرامی ڈرا بہت رہا ہے, ابھی تو سٹارٹ ہوا, میں کھل کے بول رہا ہوں. پرسوں سے I don't know, پرسوں سے 5ویں مجلس سے کہ جب وہاں کے حالات آئیں گے نا وہ آپ سنیں گے. اور میں تو میرا تو یہ بلیو ہے جو علی والا ہوتا ہے وہ ریالٹی کو سینے سے لگاتا ہے. علی والا جو ہوتا ہے, حسین کا عزادار جو ہوتا ہے نا, وہ گھبراتا نہیں, خوف نہیں کھاتا. ان چیزوں کو چھوڑو جس چیزوں کے لیے تمہارے امام نے منع کیا. موت کی سکرات موت کے لیے سب سے بڑی چیز, 3 چیزیں 3 گنا بتائے گئے. پہلا شراب, ڈرنکنگ. جو ڈرنکنگ کرتا ہے اس کو سکرات موت ہوگی. الحمدللہ ہماری کمیونٹی میں یہ بیماری نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ بیماری, یہ ڈیزیز ہماری کمیونٹی میں ابھی آئی نہیں, اللہ کا شکر ہے. یہ باتیں جب ہم یورپ امریکہ میں مجلس میں پڑھتے ہیں وہاں زیادہ سٹریس کر کے پڑھتے ہیں, لیکن وہاں کا ماحول خراب ہے. الحمدللہ ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ ابھی بیماری ڈیزیز ہماری کمیونٹی میں ایٹ لیسٹ نہیں آئی. ڈرنکنگ جو ہے دوستو یاد رکھو, ڈرنکنگ بدترین بیماری ہے. یہ سوچ کے مت بولو کہ ابھی نیو ایئر ایو ہے یار, سال میں زندگی میں ہر چیز کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. یہ دماغ سے نکال دو, ہر چیز کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. اگر تم یہ دماغ میں رکھ کے کہہ رہے ہو کہ ہر چیز کا ٹیسٹ کرنا چاہیے تو پھر موت کا بھی خوبصورت ٹیسٹ ہوگا. اتنا خوبصورت ٹیسٹ ہوگا کہ جب اس وقت ریگریٹ کرو گے یار واٹ آئی ہیو ڈن. 1 گھنٹے کے ٹیسٹ کے لیے اس لمحے سے ڈرو, سکرات موت سے ڈرو کہ اگر کوئی شخص ڈرنکنگ کرتا ہے تو معصوم کا جملہ ہے, عابد بلرامی کا جملہ نہیں. دین ڈونٹ ایکسپیکٹ شفاعت, ڈونٹ ایکسپیکٹ شفاعت. اور ایک چیز یاد رکھو, بغیر شفاعت کے کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اہل بیت کی محبت ہے, اہل بیت کی شفاعت ہے تو ہی ہمارے اعمال قبول ہے. یہ مت بولو کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, حج کرتا ہوں, خیرات کرتا ہوں, اتنے ڈونیشن دیتا ہوں, سو واٹ آپ جتنا چاہے دیں, لیکن اگر ڈرنکنگ مسلسل کرتے رہیں گے جس کو قرآن نے حرام کیا. چوتھے امام کے جملے کو یاد کرو, چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی شراب پیتا ہے, ڈرنک کرتا ہے, مجھے دربار یزید یاد آ جاتا. اس لیے کہ ہم جب دربار یزید میں انٹر ہوئے تھے تو یزید ڈرنک کر رہا تھا. حرام قرآن کہہ رہا ہے. وہ امام کہ جو سید الساجدین ہے وہ کہتا ہے کہ میرے چاہنے والوں, میرا کلمہ پڑھنے والوں, میرے بابا کے عزادار, کبھی یہ گناہ نہیں کرنا, یہ گناہ نہیں کرنا.
یہ گناہ تم کرتے ہو، ہم کو دربار یزید یاد آ جاتا. تو یاد رکھو دوستو، ڈرنکنگ وہ بیماری ہے جو سکرات موت کو تیز کرتی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرتا تھا، 1% بھی نہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میری مجلس ٹیپ ہو رہی، انٹرنیٹ پہ جاری، دنیا گلوبل میسج میں دے رہا. میں صرف بامبے والوں کو میسج نہیں دے رہا، آئی ایم گیونگ یو گلوبل میسج. جو بعد میں میری مجلس سنے، میری سی ڈی سنے، اگر اف کوئی کرتا تھا کہہ رہا ہوں میں، اور اب وہ نہیں کرتا، فائن. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، لیکن اس کے سامنے جا کے معافی مانگ لو کہ پروردگار آج ہی مانگنا معافی کہ مالک تو اگر میں جو گناہ کرتا تھا، میں اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرتا ہوں، میں اپنے سن کو ایکسپٹ کرتا ہوں، پلیز فارگیو می. اس سے پہلے کہ ملک الموت تمہارے پاس آ جائے، اس سے پہلے کہ ملک الموت آ کے رول لینے کی کوشش کرے، تو سکرات موت 6 مہینے 8 مہینے 1 سال تک ہو سکتی. اور اس کو آسان مت سمجھیں، آپ اس کو ایزی مت سمجھیں. آپ کی کتابوں میں دعائیں موجود ہے، یہ معصومین نے بتایا ہے، معصومین نے اس لمحے کے لیے پناہ مانگی ہے کہ اس کو آسان مت سمجھو. یہ ایکسپیکٹ کر کے زندگی مت گزارو کہ مجھے نہیں ہوگا. 6 مہینے 1 سال، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جو تکلیف ہے، جو پین ہے. معصوم جب یہ بیان کر رہے تھے روایت، تو روایت کا جملہ ہے کہ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، ریڈ ہو گیا تھا، اور دعا کر رہے تھے کہ پروردگار ہمارے چاہنے والوں کو اس تکلیف سے بچا. اور دوسری چیز سکرات موت کی جو موسٹ ڈسکسٹنگ چیز ہے کہ جو آج ہماری کمیونٹی میں اتنی تیزی کے ساتھ آ گئی، وہ ہے میوزک. آپ کہیں گے ہم تو سنتے ہی نہیں میوزک. ہمارے ٹیلی فون جو ٹونز بھی ہیں وہ اچھی ٹونز ہے، کوئی میوزک کی ٹون نہیں ہے. اگر نہیں سنتے ہیں تو ویری گڈ. میں یوتھ سے بات کر رہا، بزرگوں سے بات نہیں کر رہا ہوں. میں بامبے کا جو یوتھ مجھے سن رہا، یا باپ کا یوتھ جو مجھے سن رہا، میں اس سے بات کر رہا، ان کو ایڈریس کر رہا. بڑے تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میری ریکویسٹ ہے پلیز میوزک. یہ میوزک کی ٹاپک کل تک چلے گی، اس لیے کہ اس کا دوسرا حصہ خبر کے اندر ہے کہ کس طرح سے خبر کے اندر برزخ میں میوزک سننے والوں کے لیے کیا چیز ہوتی ہے. وہاں پہ ایک 21 ایئرز کا ایک نوجوان کی موت اصفہان ایران میں ہوئی تھی. اس کا واقعہ پرسوں کی مجلس میں آئے گا. اصفہان والی مجلس، اصفہان کا واقعہ. اور اس واقعے کو ہمارے تمام علماء نے لکھا کہ میوزک سننے والے کا حشر کیا ہوتا ہے. دوستو یاد رکھو، میری ریکویسٹ ہے کہ سکرات موت سے بچنے کے لیے جو پہلی چیز ہے وہ ہے دوسری، کہ میوزک کو چھوڑ دو میوزک کو. اب تو حالات یہ ہو گئے کہ جب تک ہلکی دھیمی آواز نہیں آتی، نیند نہیں آتی. ہم کو کہتے ہیں مولانا سوئیں گے کیسا، دن بھر بامبے میں تھک کے آتے ہیں، اور آپ نے وہ بھی بند کروا دیا. جب تک اچھی خوبصورت آواز ہمارے کانوں میں نہیں آتی، ہم نیند ہی نہیں آتی. دوسرے گروپ نے کہا مجھ سے کہ مولانا ہم بڑے بیکورڈ ہو جائیں گے اگر میوزک نہیں سنیں گے. تو میں آپ کو بیکورڈ یا فارورڈ نہیں کر رہا. یہ سوچ کے مت گزارو کہ سو واٹ کیا ہوتا ہے یار تھوڑی سی میوزک. آپ کو حیرت ہوگی، میں جگہ کا نام نہیں لیتا. میں امریکہ سے جب واپس آیا ربیع الاول میں، لاسٹ ربیع الاول تھی، تو عید کے بارے میں بتا رہا تھا کہ پلیز عید زہرا ایسا سیلیبریٹ کرو کہ تم کو پتا چلے کہ تم 2 مہینے 8 دن عزاداری کر کے آئے ہو، تو تمہارا سیلیبریشن بھی صحیح ہونا چاہیے. تو لوگوں نے آ کے کہا مولانا عید نویں کی عید ہے، اتنی بڑی عید ہے، تو کیا ہم 1 گھنٹہ سن سکتے ہیں؟ میں نے کہا بہت اچھے یار. وائی آر یو آسکنگ می کیوں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کچھ میں جگہ کا نام نہیں لے رہا. کچھ لڑکیوں نے اور لڑکوں نے ای میل کیے کہ مولانا عید کا دن ہے، لیٹس سیلیبریٹ. میں نے کہا ضرور سیلیبریٹ کرو، لیکن کہتے ہیں مولانا کیا 1 گھنٹہ ہم سن سکتے؟ میں نے کہا آپ 1 گھنٹہ سنیں، پورا دن سنیں. وائی آر یو آسکنگ می؟ آپ اپنے مرجع کو پوچھو.
اس لمحے میں جب میوزک اتنی عادی ہو گئے میوزک کی، اگر آپ اس کے اوپر روکنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو برداشت نہیں ہو رہا. لیکن اس کے برعکس میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا شکر گزار ہوں. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل، ان لوگوں کے لیے کہ یہ میوزک کو کئی لوگوں نے چھوڑ کے، یوتھ نے میسیجز بھی کیے کہ ہمارے پاس جتنے سی ڈیز میوزک کی تھی ہم نے اس کو تمام کو ختم کر کے اب جو ہمارے پاس ہے کوئی میوزک کی سی ڈی نہیں ہے. ویری گڈ، لوگوں میں چینج آیا. میں ایک کی بات کر رہا، اتنے بڑے مجمع میں کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آج کی مجلس قبول ہوگی، مقصد پورا ہو گیا مجلس کا. یہ میں نہیں کہتا. سکرات موت کے لیے دوسری جو چیز ہے جو انسان کو تکلیف تک پہنچاتی ہے وہ ہے میوزک. پلیز، یہ بیماری ہے، یہ ڈیزیز ہے، اس کو چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو. جس گھر میں میوزک چلے گی پھر اس گھر میں رحمت نہیں آئے گی. بس وقت ہو گیا. میں نے کہا کہ میوزک کی بات کل سے آئے گی. اب یہ لاسٹ سکرات کی بات، پھر اس کے بعد اس منزل پہ لے کے جاؤں گا جو پہلا سٹیپ ہے برزخ کا، اس لائف کا. جس گاڑی میں ہم بیٹھ کر بامبے سے یا انڈیا سے یا دنیا کے کسی حصے سے، جس گاڑی میں، جس کار میں ہم بیٹھ کر جائیں گے وہ کل سے شروع ہوگا. کہ وہ گاڑی کون سی ہے؟ کہ جو گاڑی ہم کو اس منزل پر، جو ہمارا ہڈن ٹروتھ ہے، جو ہماری لاسٹ جرنی ہے. آپ کو پتا ہے لاسٹ جرنی جب امریکہ میں ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ جب کافن لے کے جاتے ہیں نا فیونل ہوم سے وہاں پہ، تو لاسٹ جو جرنی ہوتی ہے وہ رولز رائس میں ہوتی ہے. ان کا وہ عقیدہ ہے کہ یہ لاسٹ جرنی ہے اس کی، لیٹس انجوائے. کہ پوری زندگی تو رولز رائس کو خالی دور سے دیکھا، تو آخری سواری جب جائے تو رولز رائس میں جائے. تو یورپ امریکہ میں، یورپ کا تو مجھے نہیں معلوم، امریکہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ہم فیونل ہوم میں غسل دے کے گئے تو پتا چلا بلیک کلر کی بیوٹیفل رولز رائس آئی، اس کے اندر انہوں نے کافن کو رکھا. میں نے کہا کہ یہ کیا یہ رولز رائس کے اونر ہیں جو مر گئے مرحوم؟ تو لوگ ہنسنے لگے. کہا نہیں مولانا، یہ اونر نہیں ہے، یہاں پہ یہ رولز رائس فیونل ہومز والے پرووائڈ کرتے، دے چارج یو. لیکن جب لاسٹ جرنی ان کا یہ وہ ہے کہ کوئی غریب ہے، پیسے والا نہیں ہے، کبھی زندگی میں گاڑی میں نہیں بیٹھا، لیکن لاسٹ جرنی جو اس کی سٹارٹ ہو وہ رولز رائس میں ہو. دوستو، آپ دنیا والے رولز رائس پرووائڈ کریں نا، میں کل لیٹسٹ ماڈل کی رولز رائس میں آپ کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. بامبے والوں کو لیٹسٹ ماڈل کے جو رولز رائس ہے نا، جو امام پرووائڈ کرے گا نا، جو معصوم پرووائڈ کرے گا، جو اللہ رولز رائس پرووائڈ کرے گا، پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. وہ گاڑی میں، وہ گاڑی بڑی سموتھلی چلے گی. کل سے جو شروع ہوگا وہ رولز رائس کے بارے میں شروع ہوگا کہ ایک دفعہ انٹر ہو گئے اس لائف میں تو وہ لاسٹ جو جرنی ہے ہماری، جو میری ٹاپک ہے اور لاسٹ جرنی، تو اس جرنی میں ہم جائیں گے کیسا، کس گاڑی میں جائیں گے کل سے بتاؤں گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والا. باواز بلند صلوات پڑھیں. بڑا اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے. میری بڑی امیدیں آپ سے ہے یوتھ کے ساتھ بامبے کے. آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل. ماشاءاللہ یہاں کی جو خواتین ہیں وہ بھی بامبے کے ماشاءاللہ ریئلی دے آر پریکٹسنگ اسلام، مطلب بہت اچھا کر رہے، ویری گڈ. اس لیے کہ ہم کو جو بھی سیکھنا ہے نا، عزاداری حسین سے سیکھنا ہے، مجلس حسین سے سیکھنا ہے. محرم ان پیغامات کی جگہ ہے، ہمارا ذہن کو ریفریش کرنے کے لیے. جو چیزیں ہم بھول گئے، جو چیزیں ہماری ذہن پہ گرد کی طرح، ڈسٹ کی طرح آ گئی، تو اب ہم محرم میں اس ڈسٹ کو ہٹا کر بالکل پائس مومن بن کے ہم کو پوری لائف کو گزارنا ہے. کہ اس لیے کہ جس لائف میں ہم ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک عزاداری حسین ہے دوستو ہماری پوری زندگی میں، کہ جس کو ہم کیری کریں گے اس لائف میں. جب اس لائف میں ہم اس عزاداری کو کیری کریں گے، ہم کو بھروسہ اسی عزاداری پر ہے کہ حسین ہمارا شافی بن جائے، حسین ہماری سفارش کرتے، حسین کے ساتھ حسین کی ماں بھی سفارش کرتے، حسین کے بچے ہمارے لیے سفارش کرتے.
بی بی بس اتنا کہہ دیں کہ یہ عزادار حسین تھا، یہ کافی ہے ہماری بخشائش کے لیے، کہ اگر بیوی کی بارگاہ میں، شہزادی کونین کی بارگاہ میں، حسین کی ماں کی بارگاہ میں اگر یہ قبول ہو جائے عزاداری، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا آنر ہے، سب سے بڑی عزت ہے، سب سے بڑی رحمت اور بلیسنگ ہے اللہ کی جو ہم تک آئی ہے۔ اس عزاداری کو ایکسپٹ کرانے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے جن چیزوں کی میں نے بات کی۔ کل انشاءاللہ ٹھیک 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، خوش رکھے۔ اللہ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے مرحومین کو معاف کر کے بخش دے، ان کے والدین کو امام کی بارگاہ میں ان کے والدین، ان کے فرزند کے درجات کو بلند کرے۔ مجلس کا انتظام کرنا، مجلس کا اہتمام کرنا، یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ اب میں بات یا روک کے ایک واقعہ پڑھتا ہوں۔ اس واقعے کو خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب نے 87 میں دبئی حسینیہ زہرا کے منبر سے پڑھا تھا۔ غور سے سنیں۔ مرحوم خطیب الایمان سید مظفر حسین طاہر جرولی نے 87 میں، جس سال ان کی ڈیتھ ہوئی، 40 کا عشرہ و حسینیہ زہرا دبئی میں پڑھ رہے تھے۔ میں بھی گیا ہوا تھا اور میں نے اس مجلس کو شریک ہوا تھا، میں ان کی مجلس میں ہوں۔ تو مولانا نے اس واقعے کو پڑھا تھا کہ عزاداری کا کوئی اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے مقام کیا ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز مت سمجھے اس کو، یہ سب سے بڑی چیز ہے، ہر عبادت سے بہتر ہے۔ یہ ہے تو نماز ہے، یہ ہے تو روزے قبول ہے، یہ ہے تو دعائیں قبول ہے۔ عزاداری ہے تو سب ہے، مائنس علی مائنس حسین۔ اسلام وہ انویلپ ہے جس میں خط نہیں ہے۔ انویلپ کی ویلیو نہیں ہے، خط کی ویلیو ہوتی ہے، لیٹر کی ویلیو ہوتی ہے۔ کوئی نماز روزہ میں کسی کو کم نہیں کر رہا، کوئی غلط نہیں سمجھے، نماز اپنے مقام پر، عزاداری اپنے مقام پر۔ کبھی نماز اور عزاداری کو ٹکراؤ مت، کمپیریزن مت کرو۔ میں آپ سے بتا رہا کہ صرف اگر کوئی یہ سمجھے یار میں سب کر لوں، عزاداری کو چھوڑ دوں، نو۔ انی تارکم فیکم الثقلین، رسول کی مشہور سے مشہور حدیث، انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے اطرتی اہل بیتی۔ رسول نے صاف کہہ دیا کہ اگر تم کو قرآن کو لینا ہے تو تم کو اہل بیت کے ساتھ لینا ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے قرآن کافی ہے تو یہ فکر کسی اور کی تھی کہ جس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ۔ تو یہ یاد رکھو، اس لاسٹ جرنی کے لیے جو سب سے بڑی تمہارے پاس سیونگ ہے، جو سب سے بڑی سیونگ ہے، وہ عزاداری حسین ہے۔ اہتمام کرنا، عزاداری ایک بلیسنگ ہے کہ مجلس کا اہتمام کرنے کا اجر دیکھیں۔ مرحوم خطیب الایمان کہتے ہیں کہ ہندوستان کا یو پی کا کوئی گاؤں تھا، کوئی ولیج تھا، جگہ کا نام انہوں نے نہیں بولا، وہاں پہ عزاداری ہو رہی تھی، مجلس ہوتی تھی 1 محرم سے 10 محرم تک۔ اور یو پی میں جو اہل سنت کے بھائی ہیں وہ بھی بڑا حصہ لیتے ہیں۔ میں نے خود غازی پور میں دیکھا، جونپور میں دیکھا کہ اہل سنت کے بھائی آتے ہیں، عزاداری میں بڑے بڑے حصے لیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ سب فیلنگز نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے فیلنگ، سب مل کے سب بھائی ہیں، سب مل کے عمل کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ غریب آدمی تھا، بالکل غریب آدمی، 8 محرم کو اس کے پاس مجلس ہوئی تھی، شیعہ تھا، مولا کا چاہنے والا غریب آدمی۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ مجلس میں تبرک لائے۔ اس کی سالانہ مجلس ہے 8 محرم کی، بڑا غریب تھا۔ سامنے ایک ہوٹل تھی، اس ہوٹل پہ گیا، جا کر کہا، ریسٹوران تھی، ریسٹوران میں جا کے کہا، اس ریسٹوران کے مالک کا نام نور محمد تھا، جا کے کہا، نور محمد صاحب میں آپ کی بستی میں رہتا ہوں اور میں اس وقت میرے حالات نہیں ہیں اور میرے پاس 8 محرم کو مجلس ہے، میرے پاس 150-200 لوگ آتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ آپ 200 کپ چائے بھیج دیں تبرک کے لیے، مجھے جب سیلری ملے گی میں آپ کے پیسے لا کے دے دوں گا۔ اس نے کہا یہ مولا عباس کی مجلس ہے، میں بھیجتا ہوں تم کو تبرک ہے، ڈونٹ وری، اگر تمہارے پاس آئے تو دے دینا، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، میں
فوراً نوکر کو حکم دیا کہ اچھی چائے بناؤ، ان کے پاس بھیج دو۔ 8 محرم کی مجلس ہوئی، مجلس ختم ہوئی، 10 محرم گزر گئی، 12 محرم کو اس نے خواب میں نور محمد کو دیکھا۔ آپ یہ واقعہ طاہر جرولی صاحب نے دبئی کے ممبر سے، اس میں کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، حسین کی طاقت کچھ اور ہے۔ خواب میں دیکھا کہ نور محمد خواب میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے شیخ، اے میرے بھائی، تم اب پیسے نہیں دینا مجھے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دینا؟ تو کہا میں مر چکا ہوں، میں مر گیا۔ تو کہا میں تمہاری اولاد کو دے دوں گا، بیٹوں کو دے دوں گا۔ تو کہا نہیں، بیٹوں کو بھی نہیں دینا، میں نے منع کر دیا ان کو بھی، اس لیے کہ یہی 200 کپ چائے نے مجھے بخشوا دیا، مجھے بخشوا دیا۔ پوچھا ہوا کیا ہوا؟ تو کہا جب عاشورے کے دن میرا انتقال ہو گیا، مجھے میرے آئزہ میری اولاد لے کے جا کے دفن کرتی ہے، جب دفن کر دیا تو میرے پاس تو کوئی عمل نہیں تھا، میرا دامن بالکل خالی تھا، اور میں حسین کو چاہتا تھا، بس کوئی میرے پاس نہیں تھا، میری نماز میرا روزہ کچھ بھی نہیں پہنچا جاؤں گا۔ عذاب کے فرشتے آ گئے، لیکن فوراً میرے اسی فرشتوں کے ساتھ حسین ابن علی بھی آ گئے، آ کے کہا چلے جاؤ، یہ میری مجلس میں اس نے تبرک میں حصہ لیا، اس نے میری مجلس میں تبرک میں حصہ لیا۔ حسین کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا ہم نے تجھے، حسین کی طاقت بہت بڑی ہے، حسین کی طاقت اتنی بڑی، اتنی وسیع ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے۔ مجلس کو کم مت سمجھو، تبرک کو کم مت سمجھو، یہ شاش وہ ہے کہ اگر کوئی خلوص کے ساتھ کسی بیمار کو کھلائے نا تو اس کو شفا ہو جائے۔ کچھ مومنین بیمار ہیں، مجھ سے کہا گیا کہ مومنین کے لیے دعا کرو، سید ساجد قرشی صاحب کو کینسر ہو گیا، اور جو مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، یہ بندے مومن اورنگ آباد میں ہیں، یہ بھی بیمار ہے، اور سید محمد نوزیف صاحب یہ بھی بیمار ہیں، اور جتنے میرے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، امو تجفل مرزا، جو بھی یہ بھی آئی سی یو میں ہیں، کہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں۔ ایک اور مرد مومن نیو یارک سے فون آیا، رفیق صاحب، ان کے پاس بھی بیماری ہے، تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، آج 4 محرم کی رات ہے، مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما۔ دوستو، حسین کی منزلت بہت بڑی ہے، تبرک حسین میں ہمیشہ آگے بڑھو۔ حسین کسی کا قرضے کو نہیں رکھتا، حسین کا خزانہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ میرا مولا اتنا غریب ہے۔ آج اس شہید کا ذکر ہے کہ جو حسین کا سفیر تھا، جس کا بڑا حق ہے، جو پہلا شہید ہے کربلا کا، مسلم ابن عقیل۔ عزیزو، اللہ ہم کو کوفے کی زیارت نصیب کرے۔ آج بھی مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل اور جناب مختار کا روضہ ہے۔ مسلم اس شہید کا نام ہے کہ جب اتنے حسین تھے مسلم، اتنے خوبصورت، اتنے جمیل تھے، 28 سال کا سن ہے، مولا علی کے داماد ہیں، مولا علی کی ایک بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا، آپ ابو الفضل عباس کی سگی بہن تھی، وہ عباس کے سگے بہنوئی ہیں۔ اور آج جو ہم ہر مجلس کے بعد جو ہم امام حسین کو سلام کرتے ہیں نا، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ جو کہتے ہیں، یہ سنت مسلم ہیں جو ہم آج ادا کر رہے ہیں۔ مسلم کا بڑا حق ہے، مسلم کو، امام حسین کو مسلم پہ اتنا بھروسہ تھا کہ مولا نے جو خط لکھا تھا کوفے والوں کے نام پہ، تو اس میں لکھا تھا کہ جو مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا وہ ویسا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ بیعت کی۔
اتنی بڑی بات، خط کو لے کے مسلم کوفہ پہنچے، 10,000 کے قریب لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ عزیزو، جناب مسلم کے بارے میں یہ ہے کہ اس وقت 61 ہجری میں پورے عرب میں 4 ایسی طاقتیں تھیں، امام کو چھوڑ کر، امام تو حجت خدا ہے، امام کو چھوڑ کے 4 ایسی طاقتیں تھیں، 4 کہ جس سے پورا عرب گھبراتا تھا، پورا عرب گھبراتا تھا۔ ایک جناب زینب، شہزادی زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک مولا علی کے بیٹے محمد حنفیہ، ایک ابو الفضل العباس، چوتھا جناب مسلم ابن عقیل۔ یہ 4 طاقت تھی۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے، امام کی مصلحت تھی کہ عبداللہ ابن جعفر طیار بھی بیمار ہو گئے، محمد حنفیہ بھی بیمار ہو گئے، یہ کربلا میں نہیں آئے۔ مسلم کو حسین نے اس طاقت کو پہلے بھیج دیا اور عباس کو اجازت نہیں دی۔ اگر صرف عباس کو اجازت مل جاتی ابو الفضل کو تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ مسلم خط کو لے کر کوفہ آئے۔ کوفے کے حالات، پورے 10,000 کے زیادہ لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، تبلیغ کرنے لگے۔ حسین کو خط لکھ دیا کہ مولا مکے میں امام ہے، کہ مولا آپ آئیے کوفے کو۔ ابھی آپ نے 9 ذی الحجہ عرفے کے دن جناب مسلم کی شہادت کی مجالس کی ہوں گی۔ مولا کوفے کی طرف جا رہے ہیں، ابن زیاد گورنر بن کے آیا۔ ایک وقت ایسا آ گیا تھا مسلم کے اوپر کہ مغرب کی نماز کے وقت مسجد بھری ہوئی تھی، اور عشاء کا وقت نماز پڑھ کے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو مسجد بالکل خالی ہو گئی، بالکل خالی ہو گئی۔ بس اب یہ غریب مسلم کہاں جائے، کس کے پاس جائے؟ نیا شہر، زمانہ پورا شوق، کوفے کی گلیوں میں عقیل کا بیٹا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ ایک گھر کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ جب گھر کی ایک عورت جو مالک تھی، اس نے دروازہ کھولا اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت والا انسان کھڑا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کے کہنے لگی، اے شخص تو اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتا، زمانہ بڑا خراب ہے۔ تو مسلم نے کہا کہ کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں۔ اس نے کہا کہ بڑے شریف خاندان کے معلوم ہوتے ہو، کیا ہوا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا، پوچھا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا مدینے میں محلے بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ بس محلے بنی ہاشم کا نام سنا، اس مومنہ کو بی بی زینب یاد آ گئی، حسین یاد آ گئے۔ کہا کہ مدینے میں بنی ہاشم کے محلے میں رہتے ہو، کیا نام ہے آپ کا؟ تو کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے۔ بس یہ سننا تھا، چاہنے والی تھی۔ عزیزو، چاہنے والی تھی، آگے بڑھ کے کہنے لگی آقا سے اٹھے تو اس مومنہ نے کہا مولا آپ باہر مت جائیں، دشمن کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ تو مسلم نے عجیب جواب دیا، کہا کہ اے مومنہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، کھانا کھلایا، لیکن یہ دشمن کو معلوم ہو گیا کہ میں تمہارے گھر میں قیام کیا ہوا ہوں، یہ لشکر اندر آ جائے گا، تیرا پردہ چلا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی کنیز خدا کا پردہ ضائع ہو۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا آپ کو کنیز کے پردے کا اتنا خیال تھا، ذرا کربلا میں شام غریبہ آئیے، زینب کے سر سے چادر چھین لی گئی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بلند ہو گئی۔ آج ایسا پرسا دو عزیزو، بہت بڑا ماتم ہے۔ مسلم ابن عقیل کا بڑا حصہ ہے، بڑا حصہ ہے۔ 4 محرم کی رات ہے، زندہ رہیں گے تو پھر آئندہ سال مسلم کی ہم زیارت کریں گے، مصائب پڑھیں گے۔ آج ایسا پرسا دو کہ آج حسین آپ کو دعا دے۔ یہ حسین کا سفیر تلوار ٹیک کے باہر آئے، جب باہر آئے تو پھر اس دشمن سے مقابلہ ہوا، خوب مقابلہ کیا۔ عقیل کا بیٹا بہادر ہے، خوب جنگ کی، جنگ کرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک لشکر آیا، مسلم کو دھوکے سے پکڑا گیا، پکڑ کے رسیوں سے باندھ کر، میں نے مجلس کو تمام کیا، پرسا دے کر اٹھے، دونوں ہاتھوں سے رسیوں کو باندھا، ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا۔ یہاں پہ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ یہ ایک شخص تھا، ایک امام کا چاہنے والا تھا، وہ اس نے بعد میں مدینے میں، کربلا کے بعد مدینے
مدینے میں چوتھے امام سے ملاقات کی. ملاقات کر کے کہا مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا کوفے میں جب آپ کے چچا مسلم ابن عقیل کو لایا گیا. تو مولا جب آپ کے چچا آئے اور ابن زیاد سے جب وہ بات کر رہے تھے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے, ان کا سینہ تنا ہوا تھا, بڑی زور سے بات کر رہے تھے. مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب آپ آئے دربار میں. آپ تو امام ہیں, آپ تو سب سے زیادہ بہادر ہے, لیکن مولا جب آپ آئے دربار میں تو آپ کا سر جھکا ہوا تھا, آپ آنکھوں کو نیچے کر کے بات کر رہے تھے. مولا وجہ کیا ہے؟ چچا اس طرح بات کر رہے تھے, آپ سر کو جھکا کے بات کر رہے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, چہرہ سرخ ہو گیا. کہا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. جب میرا چچا آیا وہ بالکل اکیلا تھا, بالکل اکیلا تھا. میں جب دربار میں آیا تو میرے ساتھ میری ماں بہنیں تھی, میرے ساتھ میری پھوپھی زینب تھی کہ جس کے سر پہ چادر نہیں تھی. ارے میں سر کو کیسے اٹھاتا؟ اسی طرح پرسا دے. حسین کے سفیر کا ماتم ہے. 4 محرم کی رات ہے. مسلم سے ابن زیاد سے گفتگو ہوئی. دوران گفتگو ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کو دارالامارہ کی بلندی پر لے کر جا کے قتل کر دو. جلاد مسلم کو بلندی پر لے کر گیا. علی کا داماد, عقیل کا بیٹا 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھ کے مکے کا رخ کرتے ہیں, کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا اپنا رسول اللہ. حسین اثناء راہ میں تھے, حسین رکے ہوئے تھے ایک مقام پر. حسین نے کہا علیکہ السلام, اور پھر فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کلمات زینب کے کانوں تک پہنچے. زینب نے کہا بھیا یہ کلمات کیسے؟ بہن کو قریب بلا کے کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا. جب اشارہ کیا تو زینب نے دور سے دیکھا مسلم کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے. بہن کو دور سے دیکھ کے بھائی کا ماتم کیا. میں کہوں بی بی یہ کوفہ ہے, کربلا میں آپ حسین آپ کے سامنے ذبح ہو جائیں گے, آپ فریاد کریں گے. بس دوستوں میں نے زحمت کو تمام کیا, مجلس تمام ہو گئی. حسین وہیں بیٹھے رہے, آخری منزل حسین بیٹھے رہے. جب حسین بیٹھے ہوئے تھے حسین نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن رقیہ کو لے کر آؤ, جو جناب مسلم کی یتیم بچی تھی, 4-5 سال کا سن تھا. رقیہ آئی, حسین نے رقیہ کو اپنی گود میں بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرنے لگے, کانوں میں گوشوارے پہنائے. اہل بیت کی گھر کی بچی تھی, سمجھ گئی. کہا چچا آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے. حسین نے کہا بیٹی تیرا بابا مارا گیا لیکن ابھی حسین زندہ ہے, تم اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا. وہیں سکینہ کھڑی ہوئی تھی, یہ منظر دیکھ رہی تھی. ہائے 11 محرم, شبر کے تماچے, سکینہ کی فریاد کہ بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے, میرے کان زخمی. پروردگار جناب مسلم کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. پروردگار جناب مسلم کا واسطہ ہماری مجلس کو قبول فرما لے, ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, ہمارے مرحومین کو معاف کر دے. پروردگار جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے عزاداری کر رہے ان کی حفاظت فرما, دشمنان عزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے, پرچم اسلام کو سربلند فرما, ہمارے مرحومین کو معاف کر دے. رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. اعمال ایسے ہوں کہ امام راضی ہو جائے, زمانے کے امام کو سلامت رکھ. پروردگار ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے. امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین, ان کے فرزند اور سید اختر امام صاحب اور جمیع مومنین و مومنات کے لیے. بسم اللہ.